نکھتے گل کا سہارا لیتے ہیں، کبھی سورج کی کرنوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے الگ الگ انداز سے انسان کا حسن بیان کیا جاتا ہے۔ غالب جیسا بھی استعارے کی زبان میں چاند کا ذکر کیے بغیر حسن محبوب کو بیان نہ کر سکا اور کہنے لگا کل 14ویں کی رات تھی، شبر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا کہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا۔ غالب جیسا صاحب زبان بھی چاند کا استعارہ بیان کیے بغیر اپنے محبوب کے حسن کو بیان نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں انسان حسن کی بنیاد پر اشرف المخلوقات نہیں، اس لیے کہ بظاہر انسان سے زیادہ حسن کہیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ طاقت کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات ہے تو ہم سے زیادہ طاقت تو ہاتھی کے پاس موجود ہے۔ ہاتھی جو ہے ایک سونڈ اگر مار دے تو وہ درختوں کو اکھاڑ دیا کرتا ہے، تو طاقت کی وجہ سے بھی ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اسی طرح نہ حسن نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، نہ طاقت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، نہ کسی اور چیز نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ دماغ کی وجہ سے بھی نہیں، عقل کی وجہ سے بھی نہیں، علم کی وجہ سے بھی نہیں، ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے اللہ اکبر انسان کے سینے کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور اس لوتھڑے کو دل کہتے ہیں، اس کو قلب کہتے ہیں۔ شیطان جس وقت فرشتوں کی صفوں میں تھا اس وقت شیطان جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو یا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا لے کر کے گھوم کر کے کہتا تھا یہ اتنا کمزور ہے کہ اگر اس کو کھانا نہ ملے تو یہ گر پڑے گا، اور اگر زیادہ کھا لے تو بھی سست ہو جائے گا، اس کے جسم میں تو سوراخ ہے۔ کبھی اپنے جسم کو دیکھو، کروڑوں سوراخ ہمارے جسم میں موجود ہے، مٹی سے بنا ہوا یہ چھوٹا سا وجود، یہ مشت خاک ہے انسان، ایک مٹھی خاک بھی ہمارے اندر موجود نہیں، اتنی چھوٹی سی خاک سے بنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان یہی کہتا تھا اس کے جسم کے اندر اتنے سوراخ ہے، پھر یہ اشرف المخلوقات کیوں ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے سینے میں بائیں طرف ایک پیٹی ہے، اسی کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ جہاں میری نظر نہیں جاتی لیکن جھوٹا سچ کہہ گیا اور حقیقت بھی یہی ہے، اسی بائیں طرف کی پیٹی کو دل کہتے ہیں، اور یہ دل نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اللہ اکبر انسان بنا ہے انس سے، انسان مشتق ہے انس سے، اور انس کا مطلب ہے محبت کرنا۔ پتہ چلا انسان کو محبت کے لیے بنایا گیا ہے، انسان کو پیار کے لیے بنایا گیا ہے، اور اللہ اکبر انسان بنا ہے نسیان سے، یعنی کہ بھول جانا۔ تو انسان محبت کسی سے اتنی کرے کہ اپنے آپ کو بھول جائے، یہی صفت انسان ہے۔ انسان اسی لیے پیدا ہوا۔ اب آئیے انسان کیوں پیدا ہوا؟ انسان زمین پر کیوں آیا؟ محبت کے لیے آیا، انسان پیار کے لیے آیا، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو مٹانے آیا، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کرنے آیا، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو بھلانے آیا۔ اب زمین پر آنے کے بعد کسی نے دولت سے محبت کی، وہ فرعون بن گیا، کسی نے حکومت سے محبت کی، وہ نمرود بن گیا، کسی نے اللہ اکبر جبر و قہر سے محبت کی، وہ یزید بن گیا۔ محبت کرنے والے تو کرتے رہے نا، بلکہ یوں کہہ لے کسی نے کسی عورت سے محبت کی تو وہ مجنوں بن گیا، کسی نے کسی عورت سے محبت کی وہ فرحاد بن گیا، کسی نے کسی مرد سے محبت کی وہ لیلا بن گئی، کسی نے کسی مرد سے محبت کی وہ شیری بن گئی۔ لیکن دیکھ لو کسی بھی محبت کرنے والے کی دنیا میں عزت نہیں ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ایک ایسی بھی محبت ہے اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو غریب کو بھی امیر رشک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک ایسی بھی محبت ہے جو گمناموں کو وادی گمنامی سے اٹھا کر عرش کی بلندی پر پہنچاتی ہے۔ ایک ایسی بھی
محبت ہے جو گمراہوں کو نصیب ہو جائے تو آسمان ہدایت کا تارا بنا دے. اللہ اکبر. ایک ایسی بھی محبت ہے اگر کوئی سانولے رنگ والے کو نصیب ہو جائے غلام کو تو وہ بھی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے. ایک ایسی بھی محبت ہے جو گمنامی کا خاتمہ کرتی ہے. ایک ایسی بھی محبت ہے عرب کے صحرا نشینوں کو نصیب ہو جائے تو وہ عرب کے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن جائیں. وہ محبت کون سی ہے؟ بلکہ بتا دوں ایک ایسی محبت ہے اگر انسان کو نصیب ہو جائے تو خدا بھی اس سے پیار کرنے لگتا ہے. اور اسی محبت کو محبت رسول کہتے ہیں, اسی محبت کو عشق رسول کہتے ہیں. ہاں ہاں اللہ اکبر. ہم کیوں زمین پر آئے؟ عشق مصطفیٰ کے لیے. اور یاد رکھنا ہر محبت میں دھوکہ ہے لیکن عشق مصطفیٰ وہ محبت ہے جس میں دھوکہ نہیں. اس لیے کہ ہر ایک کا محبوب بے وفا ہو سکتا ہے لیکن محبوب خدا کبھی بے وفا نہیں ہو سکتا. یہاں سے وفا کو وفا نصیب ہوتی ہے, یہاں سے وفا کو وفا کی خیرات ملا کرتی ہے. تو اللہ اکبر. ہماری جماعت کے ایک بڑے عظیم مفکر نے کہا تھا ہر محبت کی راہ میں جب تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو ناکام ہو جاتے ہیں لیکن محبت رسول کے راستے میں جہاں عاشق تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے منزلیں اس کے قدموں میں چل کر آیا کرتی ہے. مفکرین کہتے ہیں محبت جیل میں ڈلواتی ہے, محبت پاگل بناتی ہے, محبت گمنام کر دیتی ہے, محبت مروا ڈالتی ہے, محبت ریل کی پٹریوں کے اندر جا کر کے مرنے پہ مجبور کر دیتی ہے, محبت زہر کھانے پہ مجبور کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں نادان اس سے محبت کیوں کرتا ہے جس کی محبت تجھے خودکشی کرنے پہ مجبور کر دے. اس سے پیار کر لے, اگر اس کے عشق میں مر جائے تو موت بھی تیرے لیے مسیحا بن جایا کرتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آؤ اس محبوب کی بات کریں جس سے محبت کرنے والے آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے, جس سے محبت کرنے والے عرش کی بلندیوں پہ پہنچے, جس سے محبت کرنے والے عظمتوں کی بلندیوں پہ پہنچے. اور ایک بات یاد رکھنا, عاشق میرے نبی سے جتنی محبت کرتا ہے اس سے زیادہ میرے آقا اپنے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں. اور میرے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہو مجنون. جب تک تیرے عشق رسول کو دیکھ کر لوگ تجھے پاگل نہ کہیں اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا, تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی, تیرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. اور ایک مقام پر فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, کہ میری محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میری محبت کے بغیر ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا